قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ مسلسل میں اپنا رہا ہوں، اور یہاں پر جو ہے آج میری 5ویں دفعہ ہے۔ اس سے پہلے صبح ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد جو ہے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں آیا، اور یہاں پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں مل سکتے، تو آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نظام کو، اس سسٹم کو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں مسلسل جو دھول پڑی ہوئی تھی ان کی دماغ پر وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور شاید وہی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے۔ جی شکریہ۔ یہ بتائیے گا، آپ بات کرتے ہیں جیسے آپ بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک نہ آپ وزیر اعظم سے ملے، آپ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں دیے جا رہے، آپ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے، آپ وزیر خزانہ سے نہیں مل رہے، وزیر داخلہ سے نہیں مل رہے، کیونکہ امن و امان کی وہاں پہ صورتحال خراب ہے، تو مسائل کیسے ہوں گے؟ صرف ایک ملاقات سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو الزامات ان کی طرف سے لگے، جو میرا نام اناؤنس ہونے کے بعد ان کے وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنسز کی، تو میرے خیال میں پہلے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سٹینڈ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لیا، ان کا یہ کام بنتا ہی نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا جو ہے چیئرمین تھا، حیات چیئرمین، وہ ایک نام اناؤنس کرتا ہے تو ان کو تکلیف کیا تھی میرے نام سے؟ اگر تھی بھی تو وہ سیاسی بیان دیتے، لیکن انہوں نے جو ہے الزامات لگائے جس پر میں آج بھی ناراض ہوں، غلط الزامات لگائے، اور ان کو ان الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری ذاتی الزام دیکھیں جی، اس وقت شاید حالات میرے خیال میں اس طرح نہیں تھے جو آج بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اور مجھ پر کراس لگانے کی ناکام کوشش کی تھی، تو میرے خیال میں ابھی جو ہیں وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہیں، اور جو ہے بار بار اس کی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرے گی اور مجھے ملنے دے گی۔ آپ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں، آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے کتاب کی، اور جس میں آپ نے جو ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح کرتے ہوئے پاک فوج کو جو ہے وار کرائمز کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور پورے انڈیا نے جو ہے آپ کے اس بیان کو اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے پروگرام کیے، انڈیا کا ایجنڈا ہے، تو آپ نے کیسے پاک فوج کو جو ہے وار کرائم کا ذمہ دار قرار دیا؟ اور دوسرا، جب دہشت گردی ہوتی ہے تو 50-100 بچے مارے جاتے ہیں، کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اپنے سوال میں جو ہے پاک فوج کو کولیٹرل یہ وار کرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں نے جو ہے میری بات وہ آپ ویڈیو پوری سنیں۔ میں نے وہاں یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کولیٹرل ڈیمیج کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو ہے انٹینشن اور پروپورشن دیکھا جاتا ہے۔ انٹینشن ہمیں معلوم ہے، یہ میرے الفاظ تھے، اور جو پروپورشن ہے وہ 2% ہے، مگر اگر فرض کریں 100 دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو اس میں 2 سویلین زخمی ہو یا شہید ہو، وہ بھی بری بات ہے، لیکن وہ جو ہے سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، 21 لوگ شہید ہونا جو ہے یہ کرائم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہاں پر میرے سویلینز بھی مرتے ہیں، فوج جو مر رہا ہے وہ بھی فوجی بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہا ہے۔ کیوں؟
اسٹیٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. ہم اس پالیسی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے, جہاں پر جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے, درد کتنا ہوتا ہے, آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہے, میں دیکھ چکا ہوں, مجھ پر بیت چکی ہیں. میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں, وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں. ہم اپنی مسجدیں شہید دیکھ چکے ہیں, ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر, ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں, ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا. وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں, ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول دیتے کہ ملٹری کے آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتا ہے؟ آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتا ہے کہ اس سے درد کتنا ہوتا ہے؟ بند کمروں میں تو یہ شاہانہ زندگی گزارنے والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہاں ملٹری آپریشن, اس درد سے ہم گزرے ہیں, ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا. ہر وہ پالیسی جو میرا عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی, ہر وہ پالیسی جس پر ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا, وہ پالیسی جو ہے ہم نہ پہلے قبول کرتے تھے, نہ آج قبول کرتے ہیں, اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ قبول کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اپنا یعنی کہ سیاست میں رول نہیں دینا ہے, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں. اب لاسٹ جو کہ بات آئی تھی یعنی کہ وہاں پر کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم نہیں کریں. دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں سے بھی آپ نہیں بیٹھ سکیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بیٹھے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ سیاستدانوں میں آپ کے خیال میں کون اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سارے, آپ مجھے بتائیں نا, اس ایک سیاستدان کا آپ نام لیں کہ وہ جو ہے یہ تمام جو سیاسی ٹرمائل ہے اس کو ختم کر سکتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. ایک کا نام بتا دیں, چلے پوچھ کر بتا دیں. یا کوئی ایسا سیاستدان جو بغیر پوچھے بتا دیں. کی بات کر رہے ہیں, پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے. ہر ہفتے اتنے کارکن لے کے پی ٹی آئی یہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر ایک سی ایم, ایک سیاسی لیڈر قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہے یا دوسروں پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اچھا, مطلب آپ کی نظر میں 3 ججز کے حکم کہ مجھے ملانے دیا جائے, اس سے جو ہے یہ بڑا کرائم ہے. لیکن کرائم تو ہے نا سر. میری بات سنیں, یہاں پر جو ہے ہم ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر فرض کریں یہ ہمیں ملنے دیتے تو یہ رش بنتا ہی نہیں. یہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے ہیں ججز کے آرڈرز کے باوجود, تو اس وجہ سے رش بنتا ہے. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. یہ کرائم بھی جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات کے حوالے سے ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ملاقات کا پہلا حق فیملی کا ہے, بعد میں ان کے وکلا کا ہے. جیل مینول کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی, کیا کمنٹ کریں گے؟ کس نے, میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. طارق فضل چودھری وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کی ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, یہ جو ہے یہاں پر ہم نے جرگے دیکھے ہیں, ہم نے 80 اور 100 بندہ دیکھا ہے کہ ان کے جو جعلی بادشاہ بنے ہوئے تھے ان سے ملنے آتے تھے. اے سی کی ڈیمانڈز ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے جو ہے باقی چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ ویسی جو ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھیں جی, صوبے کو کسی چیز میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. پہلی بات, جب ان دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا تو آپ اس طرح کریں کہ مائک اٹھائیں اور وہاں پر جو ہے جائیں قبائلی اضلاع میں, وہاں کے مشران سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کس کے ساتھ جرگے کیے تھے اور کون آپ کو اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ ان کو ہم دوبارہ یہاں آباد کرتے ہیں. فینسنگ لگی تھی, ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتا, تو پھر دہشت گرد کہاں سے آتے؟ یہی ہمارا سوال ہے اور یہی سوال جینوئن ہے. نومبر میں کوئی احتجاجی تحریک کا کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیں جی, احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے 1 دن کے ڈیڈ لائن پر بھی تیار رہتی ہے, تو پارٹی کی طرف سے جب بھی کال آئی تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ. شکریہ.